آقا کریم نے ساری زندگی لکھا نہیں، لکھا ہوا دیکھ کے کبھی پڑھا نہیں. اس لیے لکھا نہیں، لکھا ہوا دیکھ کے اس لیے نہیں پڑھا کہ اگر حضور بھی لکھتے، لکھا ہوا دیکھ کے پڑھتے تو کوئی کافر کہہ سکتا تھا کہ یہ جو قرآن ہمیں بنا کے پیش کرتے ہو، یہ رات کو کہیں سے جا کے لکھ کے لے آتے ہو، صبح بنا کے قرآن پیش کر دیتے ہو. اس لیے مالک نے فرمایا محبوب تو نہ لکھے گا نہ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھے گا، تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے. لکھے نہ پڑھے جناب والا شگرد رشید حق تعالی. نبی کا علم کسبی نہیں ہوتا، نبی کا علم عطائی ہوتا ہے. حضرت یوسف کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت یوسف کی عمر 12 سال تھی. بائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈالا، 3 دن کنویں میں رہے، نکالے گئے. نکالا قافلے والوں نے، بائی پیچھے سے آپ پہنچے، کہا یہ ہمارا باغا غلام ہے. 20 درہم لے کے یا 22 درہم لے کے انہوں نے قافلے کے ہاتھوں یوسف کو بیچ دیا. آپ گئے مصر میں، وہاں عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، خرید کے گھر لے گیا. اس کی بیوی زلیخا گھر میں تھی. حضرت یوسف جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگے تو زلیخا آپ پہ عاشق ہو گئی. آپ کو 7 کوٹڑیوں میں لے گئی، تالے لگا دیے. اور آپ نے دیکھا کہ زلیخا ایک بت کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہے. حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا خدا ہے، دوپٹہ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ مجھے دیکھ نہ لے. حضرت یوسف نے فرمایا تیرا خدا ایک دوپٹے کی اوٹ سے نہیں دیکھ سکتا، میرا خدا 7 آسمانوں سے بھی دیکھ لیتا ہے. تالے لگ گئے. حضرت زلیخا اور یوسف علیہ السلام اندر ہے. حضرت زلیخا کو حضرت زلیخا کہنا کوئی جرم نہیں، بعد میں کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا یوسف علیہ السلام کا. زلیخا نے تالے لگا لیے. حضرت یوسف پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں اوپر دیکھا تو باپ کی داڑھی چھت میں نظر آنے لگ گئی. حضرت یعقوب اپنی انگلی دانتوں کے نیچے دبا رہے تھے اور اشارہ کیا دے رہے تھے کہ چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دہاڑے پھر نہ کی بنیا او کی بنیا. کہا با میں کروں کیا؟ فرمایا اٹھ کے بیٹا دوڑنا تیرا کام ہے، تالے توڑ کے زمین پہ گرا دینا تیرے خدا کا کام ہے. حضرت یوسف اٹھے، پہلا تالا ٹوٹ کے زمین پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7 تالے بھی ٹوٹ گئے، دروازے بھی کھل گئے. جب 7واں دروازہ عبور کرنے لگے زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی. آپ نے آگے کو زور لگایا اور زلیخا نے پیچھے کو کھینچا، قمیض پھٹ گئی. جب باہر نکلے سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. عزیز مصر کافر ضرور تھا لیکن بغیرت نہیں تھا. اس نے اپنی بیوی کو غلام کے ساتھ باہر آتے دیکھا، خون کھولنے لگا. بیوی نے فوری طور پہ پینترا بدلا، کہنے لگی اگر کوئی تیری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے گا تو کیا صدا دے گا؟ تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی صدا تجویز کرتا حضرت یوسف نے فرمایا او عزیز مصر قصور میرا نہیں، قصور تیری بیوی کا ہے، اس نے مجھے ورغلایا ہے. اب عزیز مصر پریشان ہو گیا کہ بیوی کو غلط کہوں یا غلام کو غلط کہوں. جب وہ پریشان ہونے لگا رب نے زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 6 مہینے عمر تھی، پگوڑے میں پڑا تھا، دودھ پینے کی عمر میں تھا. قدرت نے کہا جلدی کر، 2 سال کے بعد بھی تو بولنا ہے نا، ابھی بول کے میرے یوسف کے پاک دامن ہونے کی گواہی دے دیتا. اور اس نے کہا دیکھو قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے، زلیخا بے قصور ہے. قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور زلیخا کا ہے، یوسف بے گناہ ہے. قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، پتہ چل گیا کہ قصور زلیخا کا ہے. پھر بھی وہ بادشاہ تھا، عزیز مصر تھا، وزیر تھا بادشاہ کا، اس کا گھر تھا. اس نے اپنی بیوی کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یوسف پہ جھوٹا الزام لگایا، آپ کو جیل بھیج دیا گیا. نبی کا بیٹا خود بھی نبی ہے، 12 سال جیل میں رہا. 12 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ. حضرت یوسف نے فرمایا میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے مصر کی بیویوں کو بلا کے پوچھ کہ قصور میرا تھا یا ان کا تھا. آپ نے کہا کہ میں ایسے نہیں نکلوں گا کہ میرے اوپر لوگ تہمت لگائیں، بدگمانی کریں. پہلے مصر کی بیویوں کو بلایا جائے. مصر کی بیویاں بلائی گئیں. ان سے بادشاہ مصر نے پوچھا بتاؤ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا او بادشاہ مصر ہمارا قصور تھا، یوسف بالکل بے گناہ تھا. اور جب آپ جیل سے نکل کے بادشاہ کے دربار میں گئے نا تو آپ نے کہا السلام علیکم. ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا یہ سنت انبیاء ہے.
عزیز مصر کو یہ بولی نہیں آتی، عربی زبان تھی۔ عزیز مصر نے پوچھا یہ کون سی بولی بولتے ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا یہ میرے جد امجد حضرت اسماعیل کی بولی ہے، عربی زبان ہے۔ بادشاہ کو عربی زبان نہیں آتی تھی، لیکن اس کو عربی کے علاوہ 70 زبانیں آتی تھی، 70 زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ بادشاہ اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے سامنے 70 بولیاں بولنے لگ گیا۔ رب کعبہ کی قسم وہ 70 بولیاں باری باری بولتا گیا، یوسف وہی بولی بول کے اس کا جواب دیتے چلے گئے۔ اب آپ اندازہ تو کریں، حضرت یوسف ایک دن کسی سے پڑھنے نہیں گئے، آپ کسی اس وقت کے ادارے میں نہیں گئے، ایک لفظ کسی سے نہیں پڑھا، تو پتا چلا اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ اپنے نبیوں کو خود علم کے سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اگر حضرت یوسف کو 70 زبانیں آتی تھی تو یارو ہمارے آقا کو کتنی زبانیں آتی ہوں گی؟